بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص برا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب مناظر دکھائے۔ ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص ببول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مگر تم ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے نوجوان سے دریافت کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کفے افسوس ملتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا۔ وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کے بجائے خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ ملی ہے، نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی، کوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوہر مراد ہاتھ آیا ہو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نکات سمجھائے جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا۔ وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی، اے مکان تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھیں۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیماندے خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب جائیداد تھا، نہ دربان، فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگاڈروں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر داد و عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور حاطف غیب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی ساری خوبیاں جاتی رہی اور رنج و عالم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مذاق ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہذا مکان کے اندر جو انس یعنی محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور ماتم برپا ہو گیا۔